ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة آل عمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی تکمیل ہو چکی ہے. گزشتہ 7 مہینوں سے مسلسل سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت در آیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والے دعا کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اس سورت کا ماقبل کی سورت سے کیا تعلق اور کانٹیکٹ ہے، کیا جوڑ ہے، وہ میں بتلا رہا ہوں. سورۃ الفاتحہ میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ، جنت والا راستہ، اللہ کی رضا والا راستہ، سنتوں والا راستہ، صحابہ کے طریقوں والا راستہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ذکر فرمایا. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی کفاروں، مشرکین، یہود، نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے تقابل کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں میں اور کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر کیا کیا انعامات کیے تھے اور انہوں نے کس طرح سے نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا کیا نوازا. پھر صراط مستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ذکر کیا، نمازوں کے احکامات بیان فرمائے، زکوٰۃ کے احکامات بیان فرمائے. اس کے علاوہ کئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، اس طرح کے کئی پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے. اور سورۃ البقرہ کے اندر کئی احکامات بیان فرمائے. طلاق کے احکامات آئے، نکاح کے احکامات آئے. بھائی طلاق کے احکامات آئے نا، طلاق کس کو کیسے دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، وہ سب دوسرے پارے کے اندر ہمارے سامنے ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے ماقبل کے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر حج کے احکامات بھی بیان فرمائے، قربانی کے احکامات بیان فرمائے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں ذکر فرمائی. یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو تقابل، جو تقسیم ایمان والوں میں اور کافروں میں ہوئی تھی، تو کافر چونکہ ہمیشہ ایمان والوں کے مد مقابل رہیں گے، اس لیے اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہا کہ ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس طرح سے اس سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پہ کیا. اور اب یہ سورت کے اندر جو تقابل ذکر فرمایا، اس سورت کو تقابل کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو آگے کی سورت جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے وہی درس ذکر کر رہے ہیں، وہی سبق دے رہے ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام جس مشن کو لے کر آئے تھے. توحید کا درس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سورۃ آل عمران یہ مدنی سورت ہے، مدینۃ المنورہ میں یہ سورت اتری ہے. اس سورت کے شروع کے 80 آیات، اس سورت کے شروع کے 80 آیتیں جو ہیں، یہ 80 آیتیں
اللہ تعالیٰ نے نصارہ اور عیسائیوں کے اعتراض اور سوالات کے جوابات میں ذکر فرمائے ہیں، یعنی سوالات کیے گئے، اعتراضات کیے گئے، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ شروع کی آیتوں میں دے رہے ہیں۔ کیا کیا اعتراض انہوں نے کیے، کیسے اعتراضات کیے، اس کا جوابات۔ اصل میں اس کا ایک شان نزول بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر مفسرین سے منقول ہے کہ نصارہ کے ایک بڑا وفد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے اندر تین لوگ ایسے تھے جو اپنے وقت کے بڑے مشہور سمجھے جانے والے پادری وغیرہ تھے۔ ایک بہت بڑا پادری تھا اس کے اندر، یعنی پادری بولے تو ان کے مذہب کا، عیسائی مذہب کا سب سے بڑا عالم، ان کا اس دور کا ان کا عالم، اور اسی کے اندر ایک لوگوں کے اندر شہرت رکھنے والا بھی ایک شخص تھا، اور اسی کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کی رائے لیے بغیر لوگ فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے تین قسم کے ذہین اور فتین لوگ اس کے اندر موجود تھے اس وقت کے اندر۔ وہ وفد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مسجد نبوی کے اندر، اور آتے ہی انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر دیے۔ اس کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، یہ سورت اور اس سورت کی شروع کی آیتیں اتاری۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مراد کو، اس کے معنی اور مطلب کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے نا بھائی، گھروں میں لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، دکانوں میں برکت کے لیے لگاتے ہیں، الف لام را، حامیم عین سین قاف قاف، ہے نا؟ اس طرح سے پھر یہ اس میں سے الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ جتنے بھی پورے قرآن کے اندر یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کیا کرنا؟ تو ان لوگوں کو، ان حروفوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، دیکھو ہر ایک کو الگ الگ حرف پڑھ، ٹکڑے کے ٹکڑے کا، علم نہیں پڑھا جا رہا ہے، علم پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ الف لام را ہے تو الر پڑھتے کہ ہم اس کو؟ نہیں، الف لام را، اس طرح سے ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کے راز ہیں۔ کیا ہے؟ یہ راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو راز بتایا ہے، بس اس کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں بتایا۔ اسی لیے یہاں پر آج تک کوئی مائع کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو اس کا ترجمہ کر سکے۔ سب نے اپنے ترجمے یا تفسیریں لکھتے وقت اس کا ترجمہ ایک ہی کیا، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اس کے مراد کو، اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو، اس کے منشا کو اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، باقی ہم نہیں جانتے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کو اسرار اور رموز، اسرار بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ راز اور بھید ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور تھمے ہوئے ہیں، مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہ جو سورت کی جو دوسری آیت ابھی ذکر فرمائی، یہ جو وفد آیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس وفد نے اعتراض کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے رسول نے جیسی سوال کیا کہ تم اسلام میں آ جاؤ، اس وفد سے کیا کہا؟ تم اسلام میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ اس وفد نے کیا کیا؟ عیسائیوں کا جو وفد تھا، نصارہ کا، انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے سے مسلمان کیسے ہو گئے جبکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے ہو؟ اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تم 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہو، تم قرآن مقدس کا اور تورات کا انکار کرتے ہو۔ سمجھے نہیں سمجھ رہے؟ تو تم یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہو اور تم ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر تم 3 خدا بنا کے بیٹھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا تم نے۔ یہ جب اعتراض کیا تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا نہیں ہے؟ بتاؤ، ان کو اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے۔ ان کا اعتراض
عیسائیوں نے کیا اعتراض کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اس کا تو کوئی باپ ہی نہیں، اس کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت اتری اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کون ہوتا ہے اس کو بتلائے۔ اگر دیکھو ایک معبود ہے، ڈاکٹر کون ہوتا ہے تو یہ اوصاف اس کے اندر ہو تو ڈاکٹر ہے۔ ہم کسی کو ڈاکٹر، ہر کسی کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو یہ اوصاف کا مالک ہے وہ ڈاکٹر، جو ان اوصاف کا مالک وہ انجینئر، جس نے یہ پڑھے کہ وہ ٹیچر، ارے ہے نا بھائی، وہ ٹیچر وہ ڈاکٹر، تو ہر ایک کے الگ الگ اوصاف ہیں، جو جس کے اندر پائے جائیں گے اس کو ٹیچر کہا جائے گا۔ جو قرآن پورا بغیر دیکھ کے یاد کر لے گا اس کو حافظ صاحب کہا جائے گا۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہر کسی کو حافظ صاحب بولتے ہیں کہ ہم نہیں بولتے۔ تو یہی چیز سمجھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ معبود تو وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ حیٌ ہے قیوم ہے۔ دو صفتیں ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو اپنے قبضے قدرت میں رکھے ہوئے تھامے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اس کا کنٹرول ہے۔ سمجھ نہیں سمجھ؟ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ قیوم اتنا طاقتور ہے کہ ہر ایک کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لیکن ان کو موت آنی ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ موت آنی ہے۔ تو جس کو موت آ سکتی ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرما حیٌ، اللہ حیٌ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ کو کبھی موت نہیں ہے، جبکہ دنیا میں آنے والا ہر شخص موت سے کیا ہے دوچار ہوگا۔ اور اسی کو بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مجھے بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیدا نہیں ہو گئے جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہو گئے نا بھائی۔ تو ہم بھی تو سب، آپ بھی تو ماں کے پیٹ سے، ہم بھی تو ماؤں ہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو پیدا ہو سکتا ہے ماؤں کے پیٹ سے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلیل عقلی سے، یہ جو عقلی آیتیں ہیں نا یہ دلیل عقلی ہے۔ دلیل بھائی اللہ ہی اکیلا معبود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ اللہ حیٌ ہے، عیسیٰ علیہ السلام حیٌ نہیں ہے۔ وہ اٹھا لیے گئے ہیں، جب آئیں گے تو وہ اپنی زندگی گزار کر باقاعدہ ان کی روح قبض ہو جائے گی، وہ انتقال فرما جائیں گے، پھر ان کی نماز، ان کو کفن دیا جائے گا، ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو غسل کفن دے کر ان کو باقاعدہ انسان کی طرح ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ان کو دفن کیا جائے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو جو مرتا ہے، جس کو غسل دینا ہے، جس کو کفن دینا ہے، جو محتاج ہے غسل کفن میں، جو جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جس کو دفن کیا جائے گا، یعنی جس کو موت آئی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقلی دلیل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے وفد کو سمجھایا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو کتنے مہینوں کے بعد آتا ہے؟ 9 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد۔ وہ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے۔ تو یہ ساری قدرت و طاقت کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی ہم شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی نے، وہ قیوم ہے، تھامے ہوئے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز کے تھامے ہوئے نہیں ہے، بلکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھایا گیا ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور وہی ہر شے کو تھامے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب، آپ دلیل نقلی بیان فرمائیں۔ دلیل نقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن نقل کرتے ہوئے جو ابھی تک دلیل آئی ہوئی نقل۔ تم بھی عیسائی ہو، تم بھی، تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان پر بھی کتاب اتاری گئی تھی، ان پر بھی انجیل اتاری گئی تھی نا بھائی۔ تو اس انجیل کو ذرا پڑھ کر دیکھو، اس انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں
اللہ ہوں یا میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے پوری انجیل میں آپ دیکھو، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا ہے۔ اور یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے۔ یہ نقلن در نقلن یہ مشن چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، انہوں نے ایک اللہ کی یعنی توحید کا درس دیا۔ کس کا درس دیا بھائی؟ توحید کا درس دیا۔ یہ ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں معلوم ہے؟ اس وفد سے ہو رہی ہیں۔ کس سے ہو رہی ہیں؟ اس وفد سے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے۔ وہ کیسا سمجھایا جا رہا ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، اسی اللہ کی وحدانیت کو اور توحید کو بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور تم نے انہی کو خدا بنایا۔ اور کیسے بیان کر رہے تھے؟ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب اپنے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، بالکل نہیں۔ اس دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں، مختلف لینگویج میں، مختلف زمانوں میں، الگ الگ زمانہ تھا، ہر ایک کا زمانہ الگ الگ، مختلف لینگویج میں، مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ سمجھ رہے؟ عبرانی زبان تھی، اور عربی زبان میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ہندی زبان میں اور انگریزی زبان میں فرق ہے نہیں فرق ہے؟ لیکن ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام آئے، پہلا مشن ان کا یہی تھا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کے گزرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ، ایک ہی کلمہ تھا سب کا، پہلے کا ورڈ جو تھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کا تھا حضرت آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ آخر کے جملے تھے، لیکن سب کے پہلا کلمے کا، پہلا جز کلمے کا سب کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام یہ آئے، یوسف علیہ السلام آئے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام آئے، اور ہزاروں انبیاء کرام، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ ایک ہی تھا، توحید اور وحدانیت ایک ہی تھی، ایک ہی درس لے کر سب آئے تھے۔ اور یہی بتلا رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفد سے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے، انہی رسولوں میں سے ایک رسول تھے، وہ معبود نہیں تھے، ان کو اللہ نے بھیجا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اکیلے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی، بچپن میں ہی، ماں کی گود میں ہی، اپنے زبان سے ہی اللہ کے بندہ ہونے کا اور اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کیا تھا۔ کیا تھا کہ قال انی عبد اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اس بچے کو اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، اپنے قبیلے میں واپس آئی، اپنے لوگوں کے پاس آئی، تو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، اور نہ جانے زنا وغیرہ کی تہمت لگائی کہ یہ کس کا لے کر آئی، کہاں سے لے کر آئی، کون اس کا باپ ہے، کون کیسا ہوا۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو پھونک مارنے کے لیے کہا، تب جا کے حمل ٹھہرا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور وہ آقا صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے کے بعد جب پیدا ہو گئے، وہ سارا واقعہ سورہ مریم کے اندر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، سارا واقعہ جب واپس آئی اور اس طرح کے الگ الگ تانے اور الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرنے لگے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اسی سے پوچھ لو، گہوارے میں گود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی سے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، معصوم تھے بچے، چھوٹے سے بچے گود میں ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مطلب ختم ہو گیا، میں معبود نہیں، میں خدا نہیں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، آتانی الکتاب، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا اس نے۔ دیکھو نبوت، ماں کی گود میں ہی کہہ رہے ہیں
تو یہ ساری چیزیں بتلائی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو خود عیسیٰ اپنے اللہ کے بندے ہونے کا اور ایک اللہ ہی کے معبود ہونے کا اور اپنے بندے اور رسول ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، تم اس کو معبود کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ پورا وفد آیا، سب سن رہے تھے، ان کے پیشوا تھے بڑے بڑے، سن رہے تھے، تو اس کے سارے اعتراضات جیسے جیسے کرتے رہے تھے وہ آگے ویسے ویسے جوابات. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی دلیل دی. ایک تو دلیل عقلی دی، حی قیوم والی، عقل جو زندہ ہے وہی تو خدا ہو سکتا ہے، جو مر سکتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل ہر ایک کی کہتی ہے، وہ عقلی دلیل. قیوم جس کا کنٹرول ہے سب پر وہی خدا ہو سکتا ہے، جس کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ موبائل کا کنٹرول میرے پاس ہے بھائی، ہے نا، میں اس کو جو چاہے کر سکتا ہوں، کنٹرول اس کا میرے پاس ہے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے جس کا خود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اس کا؟ وہی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ان کا سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، وہ خود کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عقلی دلیل اور نقلی دلیل فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی. جتنے بھی انبیاء آئے ان کو ان کی قوم کو دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ صحیفے اتارتے تھے، تختیاں. جبرائیل امین صحیفے لے کر آتے تھے، آدم علیہ السلام کے پاس آئے، تمام انبیاء کے پاس آئے، جہاں جہاں جس قوم میں جس زبان میں جس ملک میں اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں نبیوں کو بھیجا، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہی لے کر آتے اور اپنے قوم کو دین کی دعوت دینے کے لیے قرآن کے طرح ہی صحیفے اترتے تھے. اور انہی صحیفوں کے اندر کچھ کتابیں اتری جو مکمل شریعت بن گئی. جیسے یہودیوں نے کیا کیا، ہمارے لیے مکمل ایک کتاب کو ایک ضابطہ دیجیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزارے. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر تورات عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت کے لیے قرآن عطا فرمائی. اور اس قرآن کے اترنے کے بعد چونکہ یہ قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب جو ہے نا پہلے ساری چیزوں کی تصدیق کرتی ہے. تصدیق کا مطلب یہ مانتی ہے کہ پہلے زبور اتری ہے، انجیل اتری ہے اور تورات اتری ہے، پہلے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ساری چیزوں کا اقرار کرتی ہے قرآن. آخر میں آئیے نا، اس میں سب سے ساری اس سے پہلے کہ جتنے بھی احکامات، جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی کتابیں آئی سب کا اقرار کرتی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، سب کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس کو اب دلیل نقلی کے طور پر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری نا انجیل، یہ قرآن ہے. انجیل اللہ نے اتاری، تورات اللہ نے اتاری ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور ہمارا قرآن یہ ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں اور جو ہمارے نبی پر اترا ہے، یہ ساری چیزوں کا ہم اقرار کرتے ہیں. اور یہ کتاب ایسی نہیں ہے جیسے کہ تم کہتے ہو کہ تم تورات کے اوپر ایمان لاتے ہو اور انجیل کو اور قرآن کو ٹھکراتے ہو. یہودی عیسائی انجیل کو مانتے ہیں اور تورات کو اور قرآن کو نہیں مانتے، جبکہ یہ قرآن ایسی ہے اور اس کے ماننے والے وہ ہیں جو انجیل کو بھی صحیح کہتے ہیں، تورات کو بھی صحیح کہتے ہیں، زبور کو بھی صحیح کہتے ہیں، اللہ کے تمام فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں کو بھی مانتے ہیں. کسی رسول کا انکار نہیں کرتے. ایمان والے کرتے ہیں کہ بھائی؟ نہیں کرتے. ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، بعض الموت پر بھی ایمان ہے، ساری چیزوں پر ایمان لاتی. یہ ایمان والوں کی کتاب ہے. نزل، اور اس نے آپ پر کتاب اتاری، سچی کتاب، ایسی کتاب مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اتاری، انجیل اتاری. من قبل ھدی للناس، تو تورات اور انجیل کی صفت کیا تھی؟ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل اتاری جو لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتے تھے. اصل تورات اور انجیل جو اتری ہے نا، زبور، تورات، انجیل، اصل جو اتری وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اتری تھی. لیکن یہود و نصارہ نے اپنے خواہشات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا. تو آج کی جو تورات اور انجیل ہے، جو ان لوگوں کے بائبل وغیرہ ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے. ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے. ہمارا ایمان تو اس تورات پر ہے، اس انجیل پر، اس زبور پر ہے جو ان نبیوں پر اترے تھے، جو آسمان سے اترے تھے.
وہ جو جیسے تھے ویسے کتاب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن آج کی طور جو ان کے بائبل ہیں جو ہیں آج کی جو انجیل ان کو یہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ تحریف شدہ ہے. من مانی احکامات بڑھا دیے گئے اس کے اندر, سمجھے نہیں؟ 75 یعنی 75% اس کے اندر مکس کیا گیا ہے, صرف 25% اس کے اندر صحیح ہے. ورنہ ساری چیزیں اپنی من کی کیا کر رہے ہیں؟ بھر دی گئی. حقیقی تورات اور انجیل اگر ہوتی تو وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور کرتی ان کو. حقیقی تورات اور انجیل ہوتی تھی. اس کو فرمایا کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, اور اس نے تورات بھی اتاری انجیل بھی اتاری, من قبل اس سے پہلے, اور هُدًى لِلنَّاسِ, اور وہ تورات اور انجیل لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور احکامات اور فیصلے بھی اتارے. اللہ تعالیٰ نے فیصلے اتارے, احکامات اتارے. کیسے کیسے؟ یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے احکامات اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سورہ بقرہ کے اندر پڑھے نا. کیسے کیسے احکامات اتارے, باریک باریک چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عبرت فرمائی. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب اس وفد سے کہا جا رہا ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ایک تو کافر ہو گئے, اور جب کافر ہیں تو ایسے کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. سخت عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, کوئی چھوٹ نہیں سکتا. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ کی دو صفتیں ذکر فرمائی. ایک صفت یہ کہ اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. اللہ بدلہ لیں گے کہ تم جو کچھ بھی تم یا اپنی غلط انجیل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, غلط تورات کے ذریعے تم لوگوں کو کیا کر رہے, گمراہ کر رہے ہو, اور حقیقی قرآن سے اور حقیقی نبی سے تم اس کو دور کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے. زبردست ہیں اور بدلہ لینے والے, انتقام لینے والے, ذو انتقام. یہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ ایک تو سب سے پہلا جو کام تھا تمام نبیوں کا, جو مشن لے کر آئے تھے انبیاء کرام, وہ ہے توحید والا مشن, وحدت خداوندی کا مشن, ایک اللہ کے ہونے کا یقین. وہ ہمارے ہر ایک کے اندر آنا چاہیے. وہ ایمان کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت, ایک ہی اللہ کا معبود ہے, ایک ہی اللہ سے کرتا دھرتا ہے. یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آنا پڑے گا, تب جا کر کے ہمارا ایمان کامل ہوگا. اور محمد رسول اللہ, اور اس ایک اللہ کی یقین کے اوپر لانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. کیونکہ آپ کا ہر عمل توحید کی بشارت ہے, توحید کا ثبوت ہے, ایک اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے آپ کا ہر عمل. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاتھوں, جو ان کے ہاتھوں میں جو انجیل تھی, انہی کے ذریعے سے, انہی کے انجیل سے انہی کا رد فرمایا. اور دلیل نقلی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت اتر گئی, تورات اور انجیل اللہ نے اتاری ہے, فرقان اللہ نے, وانزل الفرقان یعنی فیصلے اور احکامات اللہ نے اتارے ہیں. اور اس سے پہلے جو تمہارے پاس تورات ہے وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری ہے. تو ایک اللہ کی عبادت کرو, اور اللہ ہی معبود ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں, اور وہ زبردست ہیں, طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں, ہر شے کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی میں نہیں. بعض مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے, اسم اعظم یعنی اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام, جس کے نام لے کر کے دعا کرنے پر دعا کبھی رد نہیں ہوتی. بعض مفسرین نے هو الحی القیوم, الحی القیوم کو اسم اعظم قرار دیا ہے. کہا کہ حی القیوم اسم اعظم ہے, جب بھی تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو تو حی القیوم والی صفت اللہ کے سامنے ذکر کرو اور دعا کرو, تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی, قبول ہو جائے گی. اسم اعظم کا یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم